الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حج کے ایام چل رہے ہیں، اس لیے کچھ باتیں حج کے متعلق آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عبادتیں وہ رکھی ہیں جو انسان کے اوپر، مکلف کے اوپر فرض ہیں۔ اگر مکلف نہیں ہے تو اس کے اوپر وہ چیزیں فرض نہیں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اسلام کی بنیاد ہی بیان کیا ہے، ان میں سے ایک چیز حج بھی ہے۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام میں جو سب سے اہم رکن وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے برگزیدہ رسول بھی ہیں، اس چیز کا اقرار کرنا۔ اور اس کے بعد بہت سارے رکن بیان کیے ہیں جس پر اسلام کی بنیاد رکھی، اس میں روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور ایک چیز جو ہے وہ حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور ایک حج ہے۔ حج فرض ہوتا ہے، علماء نے اس کے لیے بہت ساری شرطیں رکھی ہیں، اور علماء نے کچھ شرائط وہ رکھی ہیں جو وجوب اور فرضیت کے لیے ہے، اور کچھ شرائط وہ ہیں جو وجوب ادا کے لیے ہیں، اور کچھ شرائط وہ ہیں جو صحت کی ادائیگی کے لیے ہیں۔ بہت ساری شرائط علماء نے بیان کی ہے۔ مختصر وہ شرائط جس میں حج فرض ہونے کے لیے پہلے اسلام کا اور ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل جس کو انسان کر رہا ہے، اگر وہ اس کو عبادت بنانا چاہتا ہے تو اس عمل کو عبادت بنانے کے لیے ایمان اور اسلام کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اسلام پلے نہیں ہے، ایمان کی دولت نہیں ہے، تو وہ عمل چاہے کر لے، عمل کا وجود ہو جائے گا لیکن وہ عمل عبادت نہیں بنے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی غیر مسلم نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز کے ارکان ادا کر رہا ہے، اس کو کسی نے نماز کا طریقہ سکھا دیا، نماز ادا بھی کر رہا ہے، تو یہ نماز والا عمل تو اس سے ادا ہو گیا، عمل تو ایک وجود میں آ گیا، لیکن یہ عمل اس کا عبادت بنے گا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر یہ عمل ثواب کے لائق ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے ایمان اور اسلام کی ضرورت ہے۔ اگر ایمان اور اسلام وہ عامل کے پاس نہیں ہے، عمل کرنے والے کے پاس نہیں ہے، تو اس کا یہ عمل عبادت نہیں بنے گا۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، اگر ان اعمال کو عبادت بنانا ہو، ثواب اس پر حاصل کرنا ہو،
تو اس کے لیے ایمان اور اسلام بہت ضروری ہے۔ بہت سارے شرائط ہم نے نماز کے بارے میں بھی دیکھے، زکوٰۃ کے بارے میں بھی دیکھے۔ شریعت میں جو چیزیں فرض ہیں اور ایک کی علیحدہ علیحدہ شرائط اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور علماء نے بیان کیے ہیں۔ اب نماز میں دیکھ لو، نماز کے لیے غریب ہونا، مالدار ہونا یہ نماز کے لیے معنی نہیں ہے۔ اگر غریب آدمی ہے اس کو بھی نماز پڑھنی ہے، امیر آدمی ہے اس کو بھی نماز پڑھنی ہے۔ لیکن جہاں پر زکوٰۃ کا مسئلہ آیا تو وہاں پر علماء بیان فرماتے ہیں کہ غریب آدمی ہے اس کو زکوٰۃ نہیں نکالنی ہے۔ روزہ آپ دیکھ لو، یہ بھی عبادت ہے۔ روزے میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اگر کوئی امیر آدمی ہے تو روزہ رکھے اور غریب آدمی ہے تو روزہ نہ رکھے، بلکہ امیر ہو غریب ہو نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے۔ زکوٰۃ کی باری آئی تو علماء نے لکھا اگر امیر ہے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ نکالنا ہے، ورنہ زکوٰۃ اس کے اوپر لازم نہیں۔ اسی طرح حج کی باری آئی تو وہاں پر بھی علماء بیان فرما رہے ہیں اسلام کے بعد اتنا مال بھی اس کے پاس ہو، یہ بھی شرط ہے اتنا مال اس کے پاس ہو کہ وہ حج کر کے واپس آ سکے، اور دوسرے شرائط بھی علماء نے بیان کیے ہیں۔ پہلا اسلام کا ہونا، پھر عاقل اور بالغ ہونا۔ دیکھو عبادت میں یہ قید بھی ضروری ہے، عاقل ہونا۔ بہت سے انسان وہ ہوتے ہیں جن پر مجنونیت طاری ہوتی ہے، بیچارے اس حال میں ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز ہم کیا کر رہے ہیں، مجنون ہے، پاگل ہے۔ تو ایسا جو شخص پاگل ہے اس کے اوپر حج کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، بالغ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی بالغ نہیں ہے، اگر حج کرنے چلا گیا تو حج کے اعمال ادا ہو جائیں گے، ثواب بھی مل جائے گا، لیکن بالغ ہونے کے بعد اس کو واپس اپنی فرضیت ثابت کرنے کے لیے حج کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کا حج فرض ثابت نہیں ہوگا۔ علماء نے ایک یہ شرط بھی بیان کی کہ صرف پیسہ ہونا یہ حج کی فرضیت کے لیے اور اس کی ادائیگی کے لیے ضروری نہیں ہے، کم از کم کتنا مال ہونا چاہیے۔ انسان کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے کہ وہ یہاں سے سفر، اپنے مقام سے سفر کر سکے، بیت اللہ پہنچ سکے، وہاں پر تمام ارکان کو ادا کر سکے اور واپس آ سکے، اور کم از کم اپنے گھر والوں کے لیے خرچہ اتنا دے سکے کہ جانے تک اور آنے تک ان کو فقر کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ کوئی انسان حج کے لیے تو جاتا ہے لیکن اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو اس حال میں چھوڑ کے جا رہا ہے کہ ان کو بھیک مانگنا پڑ رہی ہے۔ تو یہاں پر شریعت نہیں کہتی ہے اس آدمی کو حج کرنے جائے، بلکہ اپنے اہل خانے کی بھی ضروریات کا انتظام کر کے جائے اور اس کے بعد حج کرنے جائے۔ ایک شرط علماء نے یہ بیان کی کہ راستے کا امن ہونا بھی ضروری ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان کے اوپر حج فرض ہو گیا اور وہ حج کو نکلنا بھی چاہتا ہے لیکن راستے کا امن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کورونا کے زمانے میں دیکھا کہ انسان حج فرض ہے لیکن جس فلائٹ میں وہ جانا چاہتا ہے ابھی اس کا انتظام جاری نہیں ہے، سرکار کی طرف سے روک دیا گیا ہے، تو ابھی یہ حج موقوف ہو جائے گا۔ جب راستے کا امن اس کو حاصل ہو جائے گا تو اس کو حج کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح احرام کا ہونا، میقات سے احرام باندھنا، لبیک کہنا وغیرہ وغیرہ، تو علماء نے یہ تمام شرائط بیان کیے ہیں۔ جب یہ شرائط پائے جائیں گے تو حج فرض بھی ہو گیا اور حج کی ادائیگی بھی ضروری ہو گئی۔ اب حج کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرمانے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس آیت کے اندر علماء نے بہت ساری تاکیدیں بیان کی ہیں۔ لوگوں کی گردنوں پر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرے، لیکن کون؟ استطاع الیہ سبیلا، وہ شخص جو اس کے گھر تک جانے کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، اس کے لیے حج کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری ہے۔ دیکھو قرآن کریم میں بھی قید بیان کی، حج کرنا تو ضروری ہے لیکن کس کو؟ جو اس کے گھر تک جانے کی طاقت رکھتا ہو، اور آگے وعید بھی سنائی ہے وَمَنْ كَفَرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو شخص حج کا انکار کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت دے دی وہ حج کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ حج میں ٹال مٹول کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اگر کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے اللہ الصمد کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ الصمد نہیں کہا بلکہ کہا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ہر اعتبار سے ظاہر کر کے بتلا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا نہیں لاتا، ناشکری کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، تو یاد رکھ لے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمام جہاں سے بے نیاز ہے۔ اور واقعتاً اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔
علماء یہاں تک لکھتے ہیں کہ اتنی بڑی دنیا ہے، اتنا سارا ساز و سامان ہے دنیا کے اندر، اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس پوری کائنات کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ایک پانی کا گھونٹ نہ دیتے۔ تو معلوم ہوا کہ جتنا بڑا یہ جہاں ہے، یہ دنیا ہی نہیں، جتنے عالم ہیں، تمام عالم کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام بندوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے اور اس چیز کا خالق ہے کہ اگر تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ سب پر موت طاری کر کے ایسے بندوں کو پیدا فرما دے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، اس لیے فرما رہے ہیں ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرے گا تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمام سے بے نیاز ہے۔ ایک پیاری چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی اور علماء نے نقطہ بیان کیا، فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کا لفظ لا کر ضروری کر دیا کہ لوگوں کی گردنوں پر ضروری ہے، جو استطاعت رکھتا ہے اس پر لازم ہے، اور وَلِلَّهِ کہہ کر کہہ دیا کہ اللہ ہی کے لیے لازم ہے، اللہ ہی کے لیے لازم ہے۔ اگر غیر اللہ کے لیے کوئی حج کرتا ہے تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ فرما رہے وللہ، اللہ کے لیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث بیان کی اور ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کیا بات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرب قیامت کے قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ میری امت کا ایک مالدار طبقہ وہ ہوگا جو حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے جائے گا، اللہ کے گھر تک پہنچے گا، وہاں تک جائے گا، لیکن اس کی نیت حج کرنے کی نہیں ہوگی بلکہ اس کی نیت سیر و تفریح کی ہوگی کہ وہاں پر پیرس گھومنے چلا گیا، لندن گھومنے چلا گیا۔ جس طرح انسان گھومنے کے لیے سیر و تفریح کرنے کے لیے جاتا ہے، اس طرح قرب قیامت میری امت میں مالدار طبقہ ایسا پیدا ہوگا جو حج کے لیے تو جاوے گا لیکن اللہ کے لیے حج نہیں کرے گا بلکہ سیر و تفریح کے لیے حج کرے گا۔ فرمایا میری امت کا قرب قیامت متوسط طبقہ ایسا ہوگا جو حج کرنے تو جائے گا لیکن اللہ کے لیے حج نہیں کرے گا بلکہ اس کی غرض ہوگی تجارت کرنا، منفعت حاصل کرنا۔ علماء نے بیان فرمایا کہ اپنے مکان سے کچھ مال خریدے گا، مکہ مدینہ لے کر جا کر وہاں فروخت کرے گا، بینیفٹ کمائے گا۔ وہاں پر مکہ مدینہ سے کچھ کاروباری سامان خریدے گا، اپنے ملک میں آئے گا اور وہاں پر اس کو فروخت کرے گا، بینیفٹ اور منافع کمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا قریب قیامت کے ایسا متوسط درجے کا طبقہ ہوگا جو حج تو کرے گا لیکن اللہ کے لیے حج نہیں کرے گا۔ اور وہاں پر ایک بات بھی بیان کی، علماء لکھتے ہیں کہ علماء کا بھی طبقہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا جو حج تو کرے گا لیکن اللہ کے لیے حج نہیں کرے گا بلکہ اس کی نیت ہوگی کہ میں نے 5 حج کیے، لوگ کہیں گے کہ 5 مرتبہ حاجی بن گیا، میں نے 10 حج کیے، لوگ کہیں گے کہ 10 مرتبہ حاجی بن گیا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میری امت کا طبقہ ایک فقیر اور غریب طبقہ ایسا ہوگا جو حج کے لیے تو جاوے گا لیکن اس کی نیت اللہ کے لیے حج کرنا نہیں ہوگی بلکہ اس کی نیت ہوگی کہ وہاں جا کر بھکاری بنے، فقیر بنے، بھیک مانگے اور وہاں سے کچھ کمائے اور اپنے ملک آ جاوے۔ اس لیے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ ہی کے لیے ضروری ہے۔ اگر اللہ کے لیے نہیں حج کر رہا ہے، ارکان ادا ہو جائیں گے، افعال ادا ہو جائیں گے، لیکن جو ثواب حج کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ ثواب اس انسان کو ملنے والا نہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تمہاری نیت کیا ہے، ریاکاری کی نیت ہے یا اللہ تعالیٰ کے لیے آپ عبادت کر رہے ہیں وہ نیت ہے۔ بعض مرتبہ نیت سے عمل ہی وجود میں نہیں آتا، بعض مرتبہ عمل تو وجود میں آ جاتا ہے لیکن اس پر ثواب مرتب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر سمجھے کوئی وضو کر رہا ہے تو وضو میں نیت کرے کہ وہ عبادت جو وضو کے بغیر جائز نہیں تھی میں ان عبادت کے لیے وضو کر رہا ہوں، لیکن اگر کوئی نیت نہیں کر رہا ہے وضو اس کا ہو جائے گا۔ لیکن نماز پڑھنے کے لیے آیا اور وہ نماز کی نیت نہیں کر رہا ہے تو یہاں پر اس کی نماز ہی ادا نہیں ہوگی۔ تو فرمایا انما الاعمال بالنیات،
اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور کتنی بھاری بات بیان کی, وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ, ہر انسان کو وہی چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کی. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر کے جاوے گا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. کیس نامی ایک عورت, اس کو ایک شخص نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو اس عورت نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن آپ کو مدینہ ہجرت کر کے آنا پڑے گا. آپ جب مدینہ ہجرت کر کے آئیں گے میں آپ سے نکاح کر لوں گی. تو ان صاحب نے اپنے مقام سے ہجرت کی اور مدینہ پہنچے. صرف یہ نیت تھی کہ وہاں جا کر اس سے نکاح کروں گا. دیکھو ہجرت تو کر رہے ہیں, لیکن ہجرت میں نیت اللہ اور اس کے رسول کی نہیں ہے, بلکہ ہجرت میں نیت ہے کہ فلاں عورت مدینہ میں مجھے کہہ رہی ہے کہ تم مدینہ ہجرت کر کے آؤ تو میں آپ سے نکاح کر لوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں, وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا, کوئی انسان اپنی جگہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے جا رہا ہے تاکہ دنیا کماوے, اللہ اور اس کے رسول اس کو نہیں ملنے والے ہیں, دنیا ملنے والی ہے. اور اگر کسی کی نیت ہے أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا, کہ فلاں عورت ہے مجھ کو نکاح کا پیغام دے رہی ہے, وہاں پر بلا رہی ہے, اور اس عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی, تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جس نیت سے ہجرت کی ہے وہی اس کو ملے گا, اللہ اور اس کے رسول اس کو نہیں ملنے والے. تو معلوم ہوا کہ نیت کا بڑا دخل ہے. اسی لیے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اللہ کے لیے حج کرنا ہے, غیر اللہ کے لیے حج نہیں کرنا ہے, یا کوئی اور ریاکاری کی نیت نہیں کرنا ہے. بعض مرتبہ ہم نوافل پڑھ رہے ہیں, ہم نے پیچھے دیکھا 5-6 سب بھری ہوئی ہے اور کوئی نفل نہیں پڑھ رہا ہے. ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم نے نیت یہ کی کہ لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں, سمجھیں گے بڑا متقی آدمی ہے. دیکھو اللہ کی عبادت والا عمل کر رہا ہے, لیکن فرمایا یہ ریاکاری ہے, عبادت نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ وہ ملیں گے جو شیطان نہیں لیکن شیطان کی ذہنیت رکھیں گے, آئیں گے ہمارے پاس جس پر حج فرض ہوا ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے اس کے بندے کو بھٹکانا. بلکہ قسم کھا کر آسمان سے دنیا پر اترا تھا کہ اے اللہ تیرے نیک بندے جو ہیں, تیرے بندے جو ہیں, میں آگے سے آؤں گا ان کو بہکاؤں گا, پیچھے سے آؤں گا ان کو بہکاؤں گا, اور آگے پیچھے سامنے دائیں بائیں سے آ کر اس کو بہکاؤں گا اور عبادت میں لگنے نہیں دوں گا. بعض مرتبہ انسان کو شیطان بھٹکا دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی بات کہلواتا ہے. آج انسان حج کرنے جائے, ہو سکتا ہے 5 لاکھ روپے حج میں لگتے ہو, 6 لاکھ لگتے ہو, 10 لاکھ روپے لگتے ہو. اپنی حیثیت کے مطابق انسان حج میں جاتا ہے اور خرچ کرتا ہے. کیا کہیں گے کہنے والے کہ آپ یہی 5 لاکھ روپے 6 لاکھ روپے ایک انسان کی حاجت میں لگا رہے ہیں, آپ حج کرنے جا رہے ہیں. اگر یہی 5 لاکھ اور 10 لاکھ روپے آپ بیوہ عورتوں پر خرچ کر دیں تو آپ کو ثواب ملے گا. کسی کالج اور یونیورسٹی پر خرچ کر دیں آپ کو ثواب ملے گا. یتیم بچوں پر خرچ کر دیں آپ کو ثواب ملے گا. یہ شیطانی ذہنیت, شیطان نے جو وسوسہ انسان کے دل میں اور دماغ میں ڈالا ہے وہی اپنے بھائی کے پاس جا کر یہ انسان ڈال رہا ہے کہ حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ 10 لاکھ روپیہ کسی بیوہ کو دے دو, کسی یتیم بچے کو دے دو. ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے, جس وقت جو عبادت ضروری ہے وہاں جو مال خرچ کیا جائے وہی سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر مصرف ہے. جس وقت ضروری ہے اس کے علاوہ دوسرا مصرف بہتر نہیں ہے. آپ پر زکوٰۃ فرض ہے, آپ کو زکوٰۃ دینا ضروری. حج فرض ہے, آپ کو حج میں اپنا مال خرچ کرنا ضروری ہے. اب آپ سوچیں کہ یہی مال 10 لاکھ روپیہ بیوہ کو دے دیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا ثواب ملے گا. نہیں, بلکہ ابھی ضرورت اس مال کو خرچ کرنے کی حج میں تھی, بیواؤں کو دینے کی نہیں تھی. شیطان کو پتا ہے میرے سالوں کی محنت جو ہے, جو میں نے انسان کے اوپر لگائی ہے, اللہ کے راستے سے اس کو بہکا سکوں, ساری محنتوں پر یہ انسان آج پانی پھیر دے گا. اس کو پتا ہے کہ اللہ کے یہاں, اللہ کے گھر کی طرف جا کر جب یہ اللہ کا گھر دیکھے گا اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشے گا. جب صفا مروہ کے درمیان یہ صحیح کرے گا, اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا, اللہ سے مانگے گا, اپنے جسم کو اللہ کی معرفت سے منور کرے گا. طواف زیارت جب یہ کرے گا اور لوگوں کو روتا ہوا دیکھے گا, خود روکے گا. اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں آئے گی اور یہ اپنی مغفرت کی دعا کرے گا, اور سالوں کی جو میری محنت اس کے اوپر ہے ساری محنت میری ضائع ہو جائے گی. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے
کہ آج ہم 5,000 کا لباس پہن رہے ہیں, 5,000 کی گھڑی پہن رہے ہیں, ہم اس میں کٹوتی اور کمی کر کے کسی بیواؤں پر خرچ کرے, کسی یونیورسٹی میں خرچ کرے. ہم 10 لاکھ روپیہ اگر شادی میں لگا رہے ہیں, ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح دیکھ لیں, حضرت علی کا نکاح دیکھ لیں, حضرت ام کلثوم, حضرت رقیہ کا نکاح دیکھ لیں, اور اس نکاح کے مطابق ہم اپنا نکاح کریں اور اس میں سے مال بچا کر ہم بیوہ اور بچوں پر خرچ کریں. ہم کیوں یہ نہیں سوچتے؟ اس کو پتا ہے, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کا یوم ولدته امہ. جو شخص حج کا احرام باندھے حج کرنے کے لیے جاوے, اللہ کے لیے حج کر رہا ہے, کوئی اس نے گناہ نہیں کیا ہے, بےہودہ باتیں نہیں کی ہیں, فحش باتیں نہیں کی ہے, اللہ کے حکم کو نہیں توڑا ہے, تو فرما رہے ہیں اللہ کے نبی, وہ ایسا اپنے مقام کے لوٹے گا جیسا کہ وہ عورت اپنے بچے کو جنم دیتی ہے. اس بچے کے اوپر نہ ابھی اللہ کا کوئی حق آیا, نہ کسی انسان کا کوئی واجب الادا حق آیا, اور وہ کتنا پاک و صاف ہے, گناہ سے پاک صاف ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو اچھی طرح حج کرے گا, گناہ کا کام نہیں کیا, ایسا ہی لوٹے گا جیسا کہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہو. اور ہمیں تو ڈرنے کی ضرورت ہے, جس پر اللہ نے حج کو فرض دیا, کتنی سخت وعید آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں, من لم یمنعہ من الحج حاجت ظاہرۃ او سلطان جائر او مرض حابس, کہ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کر دیا, اس کے باوجود حج نہیں کر رہا ہے, اور اس کو کوئی ایسا مرض بھی نہیں ہے جو حج سے مانے ہیں, ایسی کوئی حاجت بھی نہیں ہے جو حج سے روک رہی ہے, ایسا کوئی بادشاہ بھی نہیں ہے جو راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے. فرمایا فمات ولم یحج, اور اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا, تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا. اللہ کے احکام کو, اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا, حج کر سکتا تھا, حج نہیں کیا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں چاہے یہودی ہو کر مر جائے, چاہے نصرانی ہو کر مر جائے, چاہے کوئی کفر والا مذہب باطل اختیار کر کے مر جائے, اللہ کو ایسے آدمی کوئی پرواہ نہیں جو اللہ کے حکم کو توڑے. اللہ تو کیا فرما رہے ہیں, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہر حکم کے بارے میں جہاں اللہ کے نبی فضیلت سنا رہے ہیں, وہاں پر وعید بھی بیان فرما رہے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے محمد سراپا تجھ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, اور صرف ایک شخصیت کے لیے رحمت نہیں بنا کر بھیجا, ہر ایک کا نبی, حجر کا نبی, شجر کا نبی, پرندوں کا نبی, جانوروں کا نبی, جناتوں کا نبی, انسانوں کا نبی, ہر ایک کے لیے نبی, ہر ایک کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وہ جانور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے نبی سے شکایت کر رہا ہے, اے اللہ کے نبی, میرا مالک مجھ سے کام تو بہت لیتا ہے, میری پیٹھ پر بہت بوجھ تو لاتا ہے, لیکن دانا پانی نہیں دے رہا ہے. اللہ کے نبی نے اس جانور کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ کے نبی اس کے مالک کو کہہ رہے ہیں کہ تیرا جانور شکایت کر رہا ہے, تو دانا پانی اچھا طرح نہیں دیتا, اچھی طرح دانا پانی دے. جناتوں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا. وہ جنات کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی, تیری امت کیسی ہے جو ہمارے روزی کو, ہمارے کھانے کو بیکار کر دیتی ہے, ہمارے کھانے پر اپنا پاخانہ لگا دیتی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنی امتیوں کو کسی کو ہڈی پر پاخانہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جناتوں کی غذا ہے, وہ تنا بل بلا کر رو رہا ہے جس پر آپ خطبہ دیتے تھے, وہ چیٹیا جس کے در کو آگ لگا دی گئی, جس کے بل کو آگ لگا دی گئی. اللہ کا نبی رحمت بن کر بھیجا ہے, اپنی امت کو کہہ رہا ہے کسی جانور کو جلانے کی اجازت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہی جلانے والا عذاب دے گا, کسی امتی کو, کسی انسان کو جلانے والا عذاب دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ رحمت بنا کر بھیجا گیا, سراپر رحمت. بیواؤں کے لیے غمخوار بنا کر بھیجا. یتیم بچہ اگر اپنی باپ کی شفقت دیکھنا چاہتا ہے, محمد کے چہرے میں وہ شفقت دیکھ سکتا ہے. اپنی ماں کی ممتا دیکھنا چاہتا ہے, محمد کے چہرے میں وہ ممتا دیکھ سکتا ہے. ایک کفیل اگر دیکھنا چاہتا ہے, محمد کے چہرے میں ایک کفیل دیکھ سکتا ہے. ایک بیٹا اپنے باپ کو دیکھنا چاہتا ہے, محمد کے چہرے میں اپنی باپ کی شفقت وہ دیکھ سکتا ہے. بیوی کے لیے غمخوار بنا کر بھیجا, یتیموں کے لیے کفیل بنا کر بھیجا, ہر ایک امت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اور رحمت والا نبی احکام کو توڑنے والے کے لیے کیا کہہ رہا ہے, وَمَنْ وَجَدَ سَاعَةً لِأَنْ يُزَحِّيَ فَلَمْ يُزَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا. اللہ تعالیٰ نے جس کو قربانی کی استطاعت دی ہے, اللہ نے قربانی کی طاقت دی ہے, طاقت کے باوجود وہ قربانی نہیں کر رہا ہے. اللہ کے نبی جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے, وہ حکم توڑنے والے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میری عیدگاہ کے قریب بھی مت بھٹکنا. وہ رحمت والا نبی نماز چھوڑنے والے کو کہہ رہا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو انسان جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کفر اختیار کرنے والا بن گیا.
بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، انسان کے درمیان، ایمان کے درمیان، کفر کے درمیان ایک چیز حائل ہے تو وہ نماز حائل ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کے نبی پردہ فرما گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشد ہیں دین کے معاملے میں، ارحم امتی بامتی ابو بکر، رحمدان اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو کیے گئے، لیکن مانعین زکوٰۃ کی بات جب آئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھیلے پڑنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زکوٰۃ کی ایک رسی بھی ادا نہیں کرے گے تو میں ان کے ساتھ قتال کروں گا۔ اور یہی حدیث بیان کی، جس انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، دولت دی ہے، مال دیا ہے، حج سے کوئی چیز مانے نہیں ہے، اس کے باوجود حج نہیں کر رہا ہے، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا، چاہے یہ یہودی ہو کر مر جائے، چاہے نصرانی ہو کر مر جائے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو میرے دوست، ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو مال و دولت دیا ہے، شیطان بہکائے گا، لیکن ہمیں حج کی نیت کرنی ہے اور اللہ کے لیے نیت کرنی ہے اور حج کے لیے نکلنا ہے۔ حج کے ایام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت